خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم مسیحی روزے کے متعلق 7 حقائق کا مطالعہ کریں گے جو کہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہوگا۔ اگر آپ نے اس سال کے آغاز میں روزہ رکھنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے تو یہاں چند بائبل کے اصول ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے۔ پہلا اصول، روزہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے بلکہ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ متی 6:16-18 آیت۔ دوسرا اصول، ہم خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھنے سے نجات یا خدا کی طرف سے کوئی دوسری نعمت نہیں ملتی۔ خدا کی تمام برکات ہمیں فضل سے ایمان کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ افسیوں 2:8-9 آیات۔ تیسرا اصول، روزہ خدا کو وہ کرنے پر راضی نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے خدا سے جوڑ توڑ کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ لوکا 22 اس کی آیت نمبر 42۔ چوتھا اصول، ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ہماری روحانی حساسیت کو بڑھاتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو زیادہ واضح طور پر سن سکیں اور پھر اس کی اطاعت کر سکیں جو وہ ہم سے کرنے کو کہتا ہے۔ اعمال 10:30-33 آیات۔ پانچواں اصول، روزہ روحانی ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے روحانی مضامین کو اپنی جبلت پر ترجیح دے کر ہم اپنی جسمانی فطرت کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ خدا ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ غلطیوں 5:24 آیت۔ روزہ ہمیں جسم کی خواہشات کو فتح کرنے میں مدد کرتا ہے۔ روزہ ہمیں اپنی جسمانی بھوک پر قابو پانا سکھاتا ہے جس سے ہمیں یہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ جسم کی ہوس کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ لوکا 4:1-4 آیات۔ ساتواں اصول، روزے کو ایک باقاعدہ روحانی نظم و ضبط بنائیں۔ یہ وہ سال ہونے دیں جب آپ روزے کو اپنے باقاعدہ شیڈول میں شامل کریں۔ یہ آپ کی روحانی نشو و نما میں اضافہ کرے گا اور آپ کو دشمن کو شکست دینے کی طاقت دے گا۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین اور آمین۔